السلام علیکم ناظرین، پروگرام صوفی گائیڈنس میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ پروگرام صوفی گائیڈنس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ روحانیت خیال سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے کوئی وظائف جاننا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ قرآن استخارہ کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ اور لائیو نمبر موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اور ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کسٹمر کیئر کا نمبر موجود ہے، اور اس میں اگر آپ پری بکنگ کے حوالے سے یا پھر کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے تو اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور پروگرام صوفی گائیڈنس جیسے آپ کو بتائیں کہ آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ یہ بھی بتا دیں کہ 18+ جو ہے 18 سال سے جو زائد عمر کے افراد ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر کال کر رہے ہیں تو آپ اپنے نیٹ ورک سے کنفرم کر لیں کہ کیا چارجز ہیں، کیونکہ ہم بی ٹی کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بل پے کرتے ہیں ان سے بھی پرمیشن ضرور ہے، ان پرمیشن سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر سے، کوئی لیگل پرابلم ہے تو اپنے سالیسیٹر سے، جو ڈیفرنٹ ایشو میٹرز ہیں ان کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ماہرین ایڈوائزر ہیں، ان سے رابطے میں رہیں۔ اور ہم بتائیں گے اس میں صرف روحانیت کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور جی آپ سب کو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں ایک بار پھر، اور آپ لوگ جی ہمارے ساتھ بالکل شامل ہو سکتے ہیں، آپ کو اور ہمارا ساتھ ہے۔ جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا میں پروگرام کا تعارف بتا دوں، جیسے میں نے کہا کہ آپ اس میں قرآن استخارہ کرا سکتے ہیں۔ قرآن استخارہ کوئی بھی آپ کوئی فائنینشیل میٹرز، فیملی میٹرز کو لے کے کوئی نیا کام شروع کرنے لگے ہیں، یا کوئی نیا کوئی خاص مائنڈ میں سوال ہے، کسی بھی حوالے سے ڈفرینٹ جو انسان کے سوالات ہوتے ہیں، کوئی ایسے بڑے فیصلے جو اور کافی آپشنز بھی ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ استخارہ جو ہے کرانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے کوئی خاص وظائف پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ حساب کروانا چاہ رہے ہیں، کسی بھی قسم کا جو حساب کا ڈفرینٹ حساب ہے، کوئی بھی آپ وہ پیسوں کے حوالے سے کہ جاب نہیں مل رہی، یا پھر جو ہے بزنس میں برکت نہیں، اس کے حوالے سے اور بھی جو آپ کے ہیں مسائل ہیں اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کا کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی اللہ کا کلام پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ جان سکتے ہیں۔ اور یہ سب بتائیں گے جی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں، اور آپ کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں، کافی عرصے سے ہمارے جو ہے ڈی ایم سے ان کا یہاں پہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں۔ اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کے فیملی سے جو ہے ان کو یہ روحانیت ملی ہے، اور جو ہے پوری فیملی ہی، یعنی کہ ان کے ڈیڈی تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، وہ بھی جو ہے خدمت خلق کر رہے تھے، اور لیکن اب وہ نہیں ہے، لیکن اب ان کی جگہ ان کے جو ہیں یہ بیٹے ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تابندر جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر جب آپ کے والد صاحب تھے ان کے ساتھ وہ دعا پوچھنی، کوئی وظائف نہیں، اب ان کے بعد اب آپ کر رہے ہیں، تو ایک سال سے اوپر ہو گیا پروگرام کرتے ہوئے، یعنی کہ اکتوبر 10 یا 9 کو شروع کیا تھا، تو سال سے اوپر ہو گیا، تو کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کے اندر والد صاحب کا ذکر نہ کروں۔ ظاہر بات ہے وہ آپ کی وہ ایک روحانی سلسلہ ہے، اور یہ بھی یعنی کہ سب میں نہیں، کوئی ایک بیٹا ہوتا ہے یا کوئی ایک نہ ایک نکلتا ہے، ہمارے فیملی کے اندر جو ہے نکلتا ہے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ دادا کا ذکر کرتے تھے، آن اینڈ آف، ایوری سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے جب محفل میں بیٹھے ہوں، یا یہ کہ میرے سے بات کرنے میں، جبکہ ان کی میموریز جو ہیں بہت ویگ ہیں، بہت کم ہیں، کیونکہ وہ دادا کا ہمارے یہ تھا کہ وہ کافی آگے چلے گئے تھے اس چیز میں، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ یو لوز اٹ، وہ لوز اٹ والی سچویشن ہو گئی تھی، بہت آگے چلے گئے تھے۔ اچھا، تو اب ظاہر ہے جو ہے وظائف کا بھی ایک ہے کہ آپ لوگ وظائف بھی خود ظاہر ہے آپ ایک بندہ کرتا ہے تو اسے آپ کو ملے ہوئے بھی بہت ہیں، تو اس کے جو دوسرے اگر آپ بتاتے ہیں کسی کو وظائف، تو اس کے آپ بتائیں گے کیا لا ہے، کیا قانون ہے جو ہوتا ہے نا، ایک جب آپ وظیفہ کرنے کے لیے کافی ایک قانون بنائے جاتے ہیں، یا ایک ضوابط ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط اس کے، یعنی کہ ہر اس کو آپ ہمیں بتائیں ضرور، کیونکہ ہر کوئی وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی نے بتا دیا کہ یہ وظیفہ، تو آپ بتائیں گے وظیفے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک تو یہ کہ قوانین اور ضوابط اس کا قانون کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ وظیفہ جو ہے عام کا ہے یا خاص کا ہے، یعنی کہ ایک جو ہے اگر آپ نے پوچھا کہ جی میرا گھر نہیں بک رہا، یا یہ کہ آپ نے کہا کہ میں جو ہوں کیا کہتے ہیں نوکری نہیں لگ رہی، وہ عام کا وظیفہ ہے کہ دے دیا، پڑھ لیا، کام ہو گیا اتنے دن۔ لیکن وظیفے کا جو وظیفہ کہتے ہیں یہ انگریزوں کے زمانے کا ورڈ ہے،
اگر آپ نوٹس کریں وظیفہ جو ہے وظیفہ لگ گیا میرا انگریزوں کے زمانے کا پینشن لگ گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانی فلموں میں دکھاتے ہیں وظیفہ مقرر کر دیا وظیفہ گیا مقرر کر دیا گیا وظیفہ وہ چیز ہوتا ہے اچھا یہ باندھا ضرور جاتا ہے ڈیز میں ٹائم میں سال میں 6 مہینے میں 33 دن میں یہ ایک الگ چیز ہے بٹ چیز یہ کہ وظیفے کا پہلی چیز تو یہ کہ وظیفہ وہ ہوتا ہے جو باندھا جائے دنوں کے اندر ورد جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے یعنی کہ ورد جو ہے جیسے میں بتا دوں کہ جی آپ کا ورد ہے یا سمیع فار ایگزامپل یا رزاقو ہے یہ ورد کا مطلب یہ ہوتا ہے کھلا پڑھا جاتا ہے ہر وقت ہمتن گوش یعنی کہ اندر باہر اوپر نیچے وہ پڑھا جائے تو ورد بنتا ہے اس کا کہ یعنی کہ آپ کھڑے بات کر رہے ہیں تو آپ کے دل سے جو ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو قلب کے ساتھ جو ہے وہ جاری اس کو ورد کہتے ہیں مگر آج کل کا سسٹم ایسا ہو گیا کہ ہر کوئی ورد بتا رہا ہے اور ہر کوئی پڑھ بھی رہا ہے ورد اور پتہ ہے نہیں وہ کس لیے پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے تو وہ پرابلمز بھی آتی ہیں وہ تو چلیں ایک ڈفرینٹ ایشو ہے بٹ وظیفے کی جہاں تک بات ہے ایک تو قواعد ہو گئے ضوابط ہو گئے اس کا قانون ہے ایک وظیفے کا وظیفہ دینے والا کون ہے پڑھنے والا کون ہے پہلی چیز تو یہ دیکھا جائے اچھا وظیفہ دینے والے کا یہ کہ جو عامل ہوتا ہے ایک تو وہ کامل ہو پکا ہو اس کو اس چیز پہ کمانڈ ہو یعنی کہ اس نے خود زکوٰۃ ادا کی بھی ہو خود پڑھنے والا ہو خود عبادت اور ریاضت سے ہمتن گوش ہو یعنی کہ وہ جیسے نہیں ہوتا فل ٹائم اس کا ایک ہی کام ہو عبادت اور ریاضت تو جا کے وظیفہ افیکٹو ہوگا اچھا ایک چیز تو یہ ہو گیا عامل کے بارے میں اور بھی خوبیاں ہیں مگر وہ کیسے بیان کی جائیں اتنی ساری لسٹ ہے کہ لیکن شارٹ بتا دیتا ہوں لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ جس نے خود عمل کیا ہو اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دی ہو جس نے یعنی کہ اس کے عبور حاصل ہوا عبور حاصل ہو اس کو پتہ ہو کہ یا رضا کو پڑھوں گا میں اس ٹائم بیٹھ کے پڑھوں گا 7 بجے پڑھوں گا بیٹھ کے تو XYZ تابعین آ یا پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اجازت آپ کو جسے دی ہو کہ آپ نے مجھے دیا پڑھنے کو اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم آگے بھی بتا سکتے زکوٰۃ اصغر کہتے ہیں اس کو اس کا نام ہے ایک زکوٰۃ اکبر ہوتی ہے ایک زکوٰۃ اصغر ہوتی ہے ہم ہمیشہ زکوٰۃ اکبر سے کھیلتے ہیں زکوٰۃ اصغر سے ہم نہیں کھیلتے یعنی ہم پکے ہیں پرانے ہیں ہمارا جدی پشتی کام ہے جو باقی کے ہیں وہ پکڑ دکڑ ادھر مزار پہ بیٹھ گئے ادھر قبرستان میں قبر کھود کے بیٹھ گئے وہ جو ہے زکوٰۃ اکبر سے کھیلتے ہیں کسی کے پاس بیٹھے ایک چیز پکڑ لی اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ میرے پاس بھی آ کے انہوں نے بڑا وقت برباد کیا کہ دیکھیں کہ کوئی چیز پکڑ لیں لیکن ہم پرانے پکے لوگ ہیں ہم بتاتے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں بتاتے ہم جب تک خود نہ چاہیں اور خود اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہو کیونکہ وہ ویسی سلسلہ ہے تو پھر ہم کچھ نہیں بتاتے تو وہ جو ہے دیکھتے ہیں بہت بار وہ چلے جاتے ہیں پھر ہم سے وہ زکوٰۃ اکبر ہوتی ہے کہ میں گیا کسی پیر کے پاس یا آپ گئے بیٹھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پڑھ لو اور یہی آگے دے دینا یہ ایک چیز جو ہے نا ایک اسم یا ایک کوئی طریقہ ہے یا کوئی نماز ہے کوئی بھی چیز ہو ایک چیز کہ یہ آگے بڑھا دینا تو کام ہوا کریں گے بس وہ یہ حکم نامہ کہتے ہیں اس کو حکم جاری کرنا اذن جاری کرنا جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے وہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہ اس سے یہ کہ وہ کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ایک بات کی بات ہے مگر وہ ایک چیز کے اوپر زکوٰۃ اصغر ہے وہ ہمارا کام اکبر سے کھیلنا ہے ہم زکوٰۃ اکبر کرتے ہیں ہم ہر وظیفے کے 3 پورے سیٹ اچھا ایک کال شامل کر لیں پھر ہم بات کریں ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیں کون بات کر رہی ہیں کیا پوچھ رہے ہیں I rang last week regarding my father. اوکے فادر کے حوالے سے ٹھیک ہے تو بات کی کیا پوچھا تھا فادر کے حوالے سے وہ گھر چھوڑ کے he left home and he didn't have contact with the kids anymore. He didn't seem interested. Okay. And I asked uncle regarding the situation. He said, you know, there is someone out there and he will come back. My mum is reading. Yeah. But we just want to know if he does come back, will he change into a better person or you need further information. وہ جب آپ ان کے ڈیڈی چلے گئے واپس تو پڑھنے کے لیے تو وہ کہیں پھر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی السلام علیکم سسٹر وعلیکم السلام. Yeah, I just wanted to know is can you give me your name please or first letter or something so I recall whatever happened. I can give you the first letter of my name. Yeah. It's G. G for God. Yes. Yeah, acha the other thing is can you give me can you just repeat what I asked you to read? It was Bismillah. 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 Yeah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Full Bismillah. Yes. Yeah, how many times? Was I can't remember, but my mom does read it. Acha and the other ism with it? Yes, it's Ya Muyidu. Yeah, how many times? That was 5